ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ یاسین کا ختم کرا رہے تھے اور ایک صاحب نے کہا کہ اس عمل کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جن چیزوں کی دلیل ملتی ہے نفی کی، یہ اصولی باتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا، اس چیز کو منع کر دیا تو دلیل ہوئی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں وہاں پازیٹیو کی دلیل ملنی ضروری ہے۔ یہ سوچیں، ہمارے سارے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ میت کے انتقال پہ جمع ہو کے قرآن کریم پڑھنا، ہدایہ کے شارحین ہیں، عینی ہیں رحمہ اللہ، وہ سب اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا؟ فقہا کہتے ہیں ایک پازیٹیو چیز ہے، کسی کا نقصانی شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی۔ اب اس کے لیے دلیل تم لاؤ کہ تم جو روک رہے ہو، منع کر رہے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہاں منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب اس پہ ہمارے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ جی پھر تو ساری بدعتیں جائز ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم 1857 سے پیچھے چلے جائیں، ہم اس 19ویں صدی کو چھوڑ دیں۔ پچھلی 18 صدیوں میں مسلمان تھے، ہم اس 15ویں صدی کو چھوڑ دیں۔ یار 13ویں صدی میں بھی لوگ مسلمان تھے نا، ہم دیکھیں ہمارے بزرگ کیا کرتے رہے۔ یا تو پھر آپ ان سب کو بدعتی اور کافر اور مشرک قرار دیں، آپ کہیں جس نے یہ کام کیا ہے سب اللہ کے نافرمان تھے اور انہیں دین کی سمجھ ہی نہیں تھی، کہیں نا۔ ایک طرف تم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، دوسری طرف ان چیزوں میں بھی کیڑے نکالتے ہو۔ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ جتنے متشدد اور لوگوں کو بدعت کہہ کے صوفیہ کے خلاف بولنے والے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لاہور میں حملہ کرنے والے، اولیاء کرام کی قبور کو اکھیڑنے والے، اور اس سارے تصوف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک پیرلل دین کہنے والے، یہ سب کے پیچھے، اور مسلمانوں کے قتل عام اور طالبان، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے کہنے میں کہ یہ سب فتنے مدینہ یونیورسٹی سے اٹھے۔ جہاں چلے جاؤ پیچھے مدینہ یونیورسٹی، جہاں چلے جاؤ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی لیے پھر جب یہ تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ لے آتے ہیں کہ قصیدہ بردہ اس کے کہنے والا مشرک تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر یہ لے آتے ہیں، تم یہ کرو، کر کے دکھاؤ، اس مہم کو چلاؤ کہ تم کہتے ہو شرک کا سب سے بڑا مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود دینا چاہیے اور میت مبارکہ کو کسی نامعلوم جگہ پر جا کر دفن کر دینا چاہیے، دنیا میں شرک ختم ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارک جو ہے وہ توڑ دینا چاہیے، کرو نا۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیوں منافقوں جیسی زندگی بسر کرتے ہو؟ صاف کہو، کھل کے آؤ یار، صاف کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کو توڑ دو، یہ سب سے بڑی بدعت۔ مودودی صاحب جیسا آدمی، مولانا، جب اپنے سفر پہ گئے تھے نا، تفہیم القرآن لکھ رہے تھے، تو مولانا نے جا کے وہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں کا حال دیکھا، اور اس گھر کا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ تک نہیں رہ سکے۔ انہوں نے کہا کاش تم لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے اور مسلمانوں کی تاریخ بہرحال محفوظ رہتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، کیا چیز تھی۔ اسی لیے ہم ان کے خلاف ہیں، اور اب تو اس نے صاف بات کہہ دی۔ اس نے کہا محمد بن عبد الوہاب اپنے زمانے کا ایک عالم دین تھا، جسے علماء ہوا کرتے ہیں، کیا خاص بات تھی، کوئی مجدد تھوڑا ہی تھا۔ اس لیے غلط بات، لوگ جمع ہو گئے۔ حدیث میں نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین پڑھو تاکہ تمہاری ہوائج، تمہاری ضروریات پوری ہوں، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے، اس کا کرم ہو۔ کچھ لوگ مل جاتے ہیں، ہر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، ہر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس مشکل سے ہٹا دے۔
ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترہ امتیاز توحید تھا، وقت نہیں ہے اگر نام کو بتاتے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا، رمضان وہاں حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں گزارا۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ہاں جب کوئی بیعت کے لیے آتا تھا نا، تو مولانا رابع صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں وہ ہوتے تھے، اور لوگ ہوتے تھے، بلال ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ذرہ اور بال مغفرت فرمائے ان کی، مولانا محمود حسنی کی ابھی ان کا انتقال ہوا، ہمارے یہاں بھی تشریف لائے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی خدمت میں حاضر ہوتے تھے سے وہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد کہتے تھے یاد رکھو اللہ ایک ہے، اللہ کی یہ صفت، اللہ کی یہ صفت، خدا کی توحید۔ پھر کوئی کان میں عرض کرتا تھا کہ حضرت بیعت ہو رہی ہے، پھر فرماتے اچھا چلو بیعت کرو، پھر رائے پور کے الفاظ دہراتے۔ اتنا غلبہ خدا کی توحید کا اور اتنی بدعات سے دور، لیکن کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، خواتین گھر میں سب کو جمع کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بڑا ختم کرایا کرتی تھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتی تھیں۔ یہ اب کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ لوگ نہ جمع ہوتے ہیں، نہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، نہ ایسے ختم کرتے ہیں۔ تو اسی آپ دلیل لے آئیے اس پہ بھی کہ جو لوگ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، اب منع بھی کرتے ہیں اور دلیل بھی نہیں دیتے۔ اس تحکم کو کون مانتا ہے میاں؟